بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میری بیوی ایک بڑے آفس میں نوکری کرتی تھی اور میں معمولی سا ویٹر تھا، لیکن یہ بات بیوی نہیں جانتی تھی کہ میں ویٹر ہوں۔ ایک دن مینیجر نے کہا کہ روم نمبر 22 کے کپل کو کھانا دے کر آؤ۔ میں کھانا دینے گیا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ اندر کمل آفس سے آئی تو اس کی ماں بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کمل نے ماں کو خوش دیکھا تو حیرت سے پوچھا، کیا بات ہے امی، آج آپ بہت خوش لگ رہی ہیں؟ ماں نے بڑی خوشی سے بتایا کہ بیٹی، آج میری ایک کالج کی کلاس فیلو ملی تھی۔ ویسے وہ میری دوست تو نہ تھی، بس ایک کلاس فیلو تھی اور ہم ایک دوسرے سے ضرورت پڑنے پر بات چیت کر لیتے تھے، مگر جب آج وہ اچانک ملی تو اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی ہم نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور ہمیں ایسے ایک دوسرے سے مل کر خوشی محسوس ہوئی جیسے ہم بہت پکی دوست رہ چکی ہیں۔ کل سنڈے ہے اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آ رہی ہے۔ وہ بیوہ ہے، اس کا شوہر بھی جوانی میں ایک بیٹے کے بعد اسے چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا اور اس نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور دوسری شادی نہ کی۔ میں نے بھی اسے بتایا کہ میرا شوہر بھی جوانی میں چل بسا جب میری بیٹی 2 ماہ کی تھی، اور میں نے بھی اپنی بیٹی کے اوپر سوتیلے باپ کا سایہ نہ ڈالا اور نہ دوسری شادی کی۔ حالانکہ ہم تو نہ کوئی امیر کبیر لوگ تھے، گھر تک اپنا نہ تھا۔ وہ پرانے وقت کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئی اور صدف ماں کو چومتے ہوئے اپنے روم میں آرام کرنے چلی گئی۔ وہ آفس سے آتے ساتھ پہلے آرام کرتی، پھر شام کو ماں چائے بنا کر تقریباً گھنٹے بعد اسے جگاتی تو وہ جلدی سے مسکراتی ہوئی اٹھ جاتی اور دونوں ماں بیٹی بیٹھ کر چائے پیتی۔ پھر کمل اپنی ماں کو کوئی نہ کوئی کام دے دیتی اور رات کا کھانا تیار کرتی جو سالن دن کو بھی ہو جاتا۔ رات کو آٹا بھی گوندھ دیتی تھی جو دن تک چلتا۔ پھر برتن دھو کر ماں کے پاس سونے کے لیے لیٹتی تو اسے کچھ خبر نہ رہتی کہ وہ کب کہاں سوئی تھی۔ صبح فجر کے وقت الارم سے اس کی آنکھ کھلتی اور وہ جلدی سے نماز کے بعد ناشتہ بنا کر آفس کے لیے نکل جاتی۔ کمل کی ماں کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ کمل کا باپ بھی متوسط فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ کمل کا باپ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ والدین وفات پا چکے تھے، باقی سب بہن بھائی شادی شدہ تھے۔ چھوٹا سا آبائی گھر تھا جسے بیچ کر سب نے حصے لے لیے تھے اور بہت کم رقم ہی سب کے حصے میں آئی تھی۔ کمل کا باپ کمل کی ماں کا پڑوسی تھا۔ کمل کی پھپھو نے کمل کی ماں کا رشتہ اپنے بھائی کے لیے مانگ لیا۔ کمل کے نانا اور ماموں نے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ کیا کہ لڑکا شریف تھا اور اکیلا ایک کمرہ لے کر رہتا تھا، دیکھا بھالا تھا، تو اس کی شادی اس کے ساتھ کر دی گئی۔ کمل کی ماں بہت قناعت پسند عورت تھی، وہ ایک کمرے میں ہی گزارا کرتی رہی اور بڑا گھر لینے کی ضد تک نہ کی۔ میکا بہت قریب تھا، بہن بھائی ملتے جلتے رہتے تھے۔ کمل کی ماں بھی اپنے بہن بھائیوں سے سب سے چھوٹی تھی۔ ان کے مالک مکان بہت اچھے تھے۔ کمل کے باپ کی وفات کے بعد کمل کے ننیال والوں نے کمل کی ماں کی دوسری شادی کرنی چاہی، مگر کمل کی ماں نے کہا کہ میں دوسری شادی کبھی نہیں کروں گی، کیونکہ میرے شوہر جیسا کوئی اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ اسی ایک کمرے کے مکان میں رہی۔ اونی سویٹرز بہت اچھے اپنے ملنے جلنے اور خاندان والوں کے لیے اجرت پر بناتی تھی۔ وہ اس نے سپیڈ بڑھا دی۔ مالک مکان اس پر رحم کھاتے اور ان کے گھر کے کام کاج کر دیتے۔ وہ اجرت دیتے اور کرایہ بھی انہوں نے بہت کم کر دیا۔ بجلی گیس میں بھی رعایت دیتے۔ پرانا محلہ تھا، وہ ادھر ہی پیدا ہوئی پلی بڑھی، سارا محلہ اس کو جانتا اور عزت دیتا تھا۔ کیونکہ وہ شریف عورت تھی، اسے وہاں اکیلے رہنے میں بھی کوئی دقت نہ ہوئی۔ بہن بھائی بھی آتے جاتے اور کچھ نہ کچھ کبھی پکا کر لے آتے، کیونکہ وہ سارے بھی اتنے امیر نہ تھے۔ کمل کی ماں کا گزارا بہت اچھا ہو رہا تھا، کیونکہ وہ 2 ہی فرد تھے۔ بیٹی کو دیکھ دیکھ کر وہ جیتی تھی، اس کو صوم و صلات کا پابندی سے عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتی تھی۔ کمل کے دل میں بچپن سے ہی یہ احساس اجاگر کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ جیسا بھی ہو، جتنا بھی ملے، اس میں ہی اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے صبر و شکر سے گزارا کرو تو قیامت والے دن اس کا اتنا ہی اجر ملے گا کہ انسان سوچے گا کہ کاش میں ساری زندگی صبر ہی کرتا رہتا۔ کمل خود بھی بہت احساس مند دل رکھنے والی لڑکی تھی، اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ماں نے اپنی بساط کے مطابق اسے قریبی اسکول میں داخل کروا دیا۔ مالک مکان اپنوں سے بھی زیادہ اچھے تھے، وہ بہانے سے گاہے بگاہے اس کی مدد کرتے رہتے۔ انہوں نے اس سے کرایہ لینا بھی نہ چھوڑا اور نہ ہی بجلی گیس کے بل چھوڑے، کیونکہ وہ اسے احساس کمتری اور محرومی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کی انا کو ٹھیس پہنچانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ بہت محنتی اور غیرت مند عورت تھی۔ ان کی بوڑھی دادی جب بیمار ہوتی تھی تو وہ اس کی بے لوث خدمت کرتی،
شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ ہسپتال میں وہ داخل ہوئی تو کمل کی ماں اس کے ساتھ رہی۔ وہ دعائیں دیتی دیتی مر گئی اور ان کے گھر والوں نے تب سے اس کی بہت قدر کی۔ کمل کو فری میں ہی ان کا بڑا بیٹا اسکول کا کام کروا دیتا۔ کمل بہت ذہین بچی تھی۔ اس نے کبھی بھی نہ ماں کو تنگ کیا نہ کسی اور کو۔ مالک مکان ان دونوں کو بہت عزت اور پیار دیتے۔ وہ کمل کی ماں کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ اس نے اپنی جوانی ایک بیٹی کے لیے وقف کر دی۔ حالانکہ لوگ بیٹیوں کے لیے بھی کم ہی کرتے ہیں، جو امید ہوتی ہے کہ بڑے ہو کر سہارا بنیں گے۔ بیٹی تو پھر بھی پرایا دھن ہے۔ کمل اسکول جاتی اور اچھے نمبروں سے پاس ہوتی۔ مالک مکان عارف کا بیٹا پیپروں کے دنوں میں کمل کو بہت محنت سے تیاری کرواتا تو کمل ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتی۔ کمل کی ماں بہت شکریہ ادا کرتی تو ان کا بیٹا کہتا کہ ایک تو یہ میری چھوٹی بہنوں جیسی ہے، دوسرے یہ خود بھی دھیان سے اور دلچسپی سے پڑھتی ہے، جس کی وجہ سے اسے پڑھانے میں مزہ آتا ہے، اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی۔ کمل کی ماں ان کے احسانوں کو سمجھتے ہوئے ان کو فری سویٹر بن کر گفٹ کرتی رہتی۔ وہ لوگ بہت خوش ہوتے اور اس کے گفٹ کی بہت قدر کرتے۔ اکثر کمل کے ننیال والے کمل کی ماں کو طعنہ دیتے کہ تم ہم سے زیادہ ان کی پرواہ کرتی ہو۔ وہ تڑپ کر جواب دیتی، میری بیٹی کے میٹرک کے داخلے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے، مگر کسی نے میری مدد نہ کی، الٹا مجھے مشورے دیتے کہ کیا ضرورت ہے پڑھانے کی، بس امور خانہ داری میں ماہر کر دو، پھر اس کی کسی ایسی جگہ شادی کر دو جن کو جہیز کی ضرورت نہ ہو، بے شک رنڈوا ہو یا تھوڑا عمر والا ہو مگر پیسے والا ہو، تاکہ تم بھی ساتھ رہ سکو۔ ویسے ایک رشتہ ہے ہمارے پاس، اس لڑکے کی بیوی فوت ہو چکی ہے اور بچے شادی شدہ اور باہر ملک میں رہتے ہیں، شاید ایک بیٹا بہو پاس ہے، بڑا سا ان کا گھر ہے، گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، راج کرے گی۔ وہ غصے سے کہتی، کیوں میں اپنی کنواری بیٹی کو کسی بوڑھے رنڈوے سے بیاہوں؟ اگر اس کا باپ زندہ نہیں ہے تو کیا ہوا، اس کی ماں تو ہے نا۔ اگر آپ کو یہ رشتہ اتنا ہی پسند ہے تو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں۔ کمل کی خالہ بولی، توبہ ہے، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں، میں کیوں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے باپ کی عمر کے شخص کو دوں؟ وہ غصے سے اٹھ کر چلی گئی۔ جب تک کمل کے نانا نانی زندہ تھے کمل کی ماں بھائی کے گھر آتی جاتی تھی، مگر جب سے وہ فوت ہو چکے تھے کمل کی ماں نے اپنے بہن بھائی کے گھر جانا بہت کم کر دیا تھا، کیونکہ وہ عارف صاحب کی فیملی کو بہت اہمیت دیتی تھی۔ وہ کہتی کہ میری ہر مشکل میں وہ لوگ کام آتے رہے، بڑے بہانے اور سلیقے سے اس کی مدد کرتے رہتے تھے، اس کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے اور وہ محسوس بھی نہ کرے، کبھی احسان نہیں جتاتے تھے۔ کمل کے سسرال والوں نے بھی کبھی اس کی خیر خبر نہ لی تھی، ان کی بیویاں تو اسے پسند ہی نہ کرتی تھیں کہ کمل کی پھوپھی نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تم لوگ اس سے شادی کر کے اس کا سہارا بن جاؤ۔ تب انہوں نے کمل کی ماں سے خوب لڑائی کی تھی کہ تمہاری نظر ہمارے شوہروں پر ہے۔ وہ لاکھ صفائیاں دیتی رہی مگر وہ نہ مانی۔ کمل کی ماں نے ان کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا۔ کمل کی پھوپھی آخر خیر خبر لے جاتی اور کمل سے پیار کرتی، مگر شادی کے وقت اس نے اپنے لائق فائق بیٹے کا رشتہ اپنی مرضی سے امیروں میں کر دیا اور کمل کا رشتہ نہ مانگا، حالانکہ کمل کی ماں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا پڑھا لکھا اور شریف انسان ہے، تو اگر وہ کمل کا رشتہ مانگے گی تو اسے بھی پہلی اہمیت دے گی، مگر اس نے دھیان ہی نہ دیا، بلکہ بڑی خوشی سے شادی کا کارڈ دینے آ گئی۔ کمل کی ماں نے ایک سرد آہ بھر کر آنے کا وعدہ بھی کیا اور کوئی گلہ نہ کیا۔ عارف صاحب کی بیوی کو جا کر غمزدہ لہجے میں بتایا تو اس نے سمجھایا کہ تم فکر نہ کرو، ہماری کمل کا اس سے بھی اچھا رشتہ مل جائے گا۔ عارف صاحب کی بیوی بولی، کمل ایک ہیرا لڑکی ہے، میرا بڑا بیٹا اس سے کافی بڑا تھا تو 2 بچوں کا باپ ہے، دوسرا اس سے کافی چھوٹا ہے، ورنہ میں کمل کا رشتہ کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ کمل کی ماں عارف کی بیوی سے ہر دکھ سکھ کی بات کر لیتی تھی، کیونکہ وہ ایک مخلص عورت تھی۔ اپنے بھائی کے گھر کمل کی ماں نے جانا چھوڑ دیا تھا کہ وہ اپنے لفنگے بیٹے کا رشتہ کمل سے کرنا چاہتے تھے، جو کوئی کام کاج بھی نہ کرتا تھا، اور بہن بھی رشتہ مانگتی تھی، اس کا بیٹا میٹرک پاس بھی نہ تھا اور کسی جگہ مکینک تھا۔ کمل نے ایم فل کر لیا تھا اور اب اچھی جگہ جاب کر رہی تھی، مگر اب اچھی تنخواہ دیکھ کر اس کی چچی تائی بھی اب اپنے بیٹوں کے لیے ان کے گھر چکر لگانے لگیں، مگر کمل کی ماں نے ان کو کمل کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا کہ سارے خاندان والے کمل کا رشتہ مانگ رہے ہیں، ویسے تو کوئی میری بیٹی کے لائق نہیں ہے، اگر ہوتا بھی تو نہ دیتی، کیونکہ اس سے سارے خاندان والے ناراض ہو جائیں گے۔
کہ اسے دے دیا اور ہمیں نہ دیا۔ کمل کا کلاس فیلو سہیل میٹرک سے لے کر اب تک اس کے ساتھ پڑھ رہا تھا۔ کافی سال تو کمل نے اس سے کبھی بات چیت نہ کی، مگر سہیل سے نوٹس لینے پڑے تو ہلکی پھلکی بات چیت شروع ہو گئی اور دونوں نے ایک پاکیزہ محبت کی۔ سہیل نے اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیا کہ وہ کافی سالوں سے اسے جج کر رہا ہے، مگر اس جیسی با کردار لڑکی سے پوری دنیا میں نہ ملی۔ کمل جو خود بھی اس کی شرافت کی قائل تھی، مگر ماں سے ڈرتی تھی کہ اس کی ماں نے اسے وارننگ دی تھی کہ کالج تم صرف پڑھنے جانا، عشق و محبت کے چکر میں اگر میں پڑی تو جس دن مجھے بھنک لگی اسی دن تمہاری پڑھائی ختم کر دوں گی۔ کمل کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، وہ معاشرے میں ایک مقام بنانا چاہتی تھی اور اپنی ماں کو آسودہ زندگی دینے کے خواب دیکھتی رہتی تھی۔ کمل نے سہیل سے ساری بات تفصیل سے کی کہ اس کا مشن صرف پڑھائی ہے۔ سہیل نے کہا نہ تو تمہاری امی نے تمہارا خاندان میں کسی سے رشتہ طے کیا ہوا ہے اور نہ ہی وہ خاندان میں دینا چاہتی ہیں، تو پھر دقت کیا ہے؟ پڑھنے کے بعد بھی تو تم نے شادی تو کرنی ہے نا، پھر میرا پرپوزل کیوں نہ ہو؟ تم گھر میں امی سے میرے بارے میں بات تو کرو۔ یار میں ایک اچھے خاندان سے ہوں، اپنا گھر ہے، ہم 2 بہن بھائی ہیں، بہن کی شادی ہو چکی ہے، گھر میں میرے والدین ہیں جو وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، دونوں سرکاری اسکول سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، میرا گھر بھی تمہارے گھر سے 15 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ کمل اسے رشتہ بھیجنے سے بہت منع کرتی کہ اگر امی کو پتہ چل گیا کہ تم میرے کالج میں پڑھتے ہو تو ایسا نہ ہو کہ امی مجھے لاسٹ سیمسٹر چھڑوا کر غصے سے گھر بٹھا لیں، ان کا مان اور بھروسہ ٹوٹ جائے، وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں، میں امی کی ناراضگی ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ سہیل نے فکر مندی سے کہا کہ اگر اس دوران ان کو تمہارے لیے مجھ سے کوئی بہتر رشتہ مل گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ میں تو تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تم جانتی ہو کہ مجھے تمہاری عزت بہت عزیز ہے، میں کتنا پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں، میں نے تو کبھی کسی دوست پر بھی اپنے دل کا حال ظاہر نہیں ہونے دیا، کبھی کسی دوست یا تمہاری سہیلیوں کے سامنے بھی تم سے کبھی مخاطب نہیں ہوا، کبھی تم سے فون نمبر نہیں مانگا، حالانکہ میں نے تمہارا نمبر کس طریقے سے حاصل کر لیا ہے، مگر تم تو میرا فون نمبر بھی لینے سے ڈرتی ہو۔ میں نے پہلے ہی اپنی بڑی بہن سے تمہارے رشتے کی بات کی، وہ بولی کہ مجھے اس کی فوٹو دکھاؤ، وہ سمجھی تھی کہ شاید میرے موبائل میں تمہاری بہت سی تصاویر ہوں گی۔ جب میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ بولی کہ ایسی لڑکی اگر میری بھابھی بن جائے اور بن کر اس گھر میں آئے تو ہم اسے اپنی خوش قسمتی سمجھیں گے۔ سہیل نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ پیار کرنا یا شادی کے لیے کسی کو پسند کرنا کوئی عیب کی بات نہیں، اس مقدس رشتے کو آج کل کے لڑکے لڑکیوں نے عیب بنایا ہوا ہے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کا امپریشن بھی خراب کر کے بھروسہ توڑ دیتے ہیں۔ تمہاری امی مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہم رشتہ لے کر جائیں اور وہ اسے دوسرے رخ سے دیکھیں۔ وہ ایک تجویز دیتے ہوئے بولا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ تمہاری امی کو یہ نہیں بتاتے کہ تم میرے کالج میں پڑھتی ہو، میں کہہ دوں گا کہ میں کسی اور کالج میں پڑھتا ہوں۔ وہ ایک دم تڑپ کر بولی میں اپنی خوشی کے لیے اپنی امی سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، میرے نزدیک یہ بھی ایک برا کام ہے، جھوٹ اگر کسی کو نقصان نہ پہنچانے کے لیے بھی بولا جائے تو جھوٹ آخر جھوٹ ہی ہوتا ہے، اس کی نحوست ہوتی ہے، بعد میں اگر امی کو سچائی کا پتہ چلا تو ان کو دلی صدمہ پہنچے گا اور میں ان کو دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ سہیل چڑھتے ہوئے بولا دیکھو جہاں بیڑی ہو وہاں پتھر تو آتے ہیں نا، تم نے رشتے کے لیے جاننے دیتی ہو نہ خود بات کرنے کے لیے تیار ہو، تو میں کیا کروں آخر، کدھر جاؤں؟ وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر بولا۔ کمل نے کہا جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور کر لو، بس جہاں کالج سے فری ہونے دو پھر رشتہ بھیج دینا، بے شک ابھی میں کوئی رسک نہیں لے سکتی، ابھی تمہاری کوئی جاب بھی نہیں ہے، امی پہلا سوال یہی کریں گی جاب کیا کرتا ہے؟ سہیل تپ کر بولا اچھی جاب کے لیے ہی تو پڑھ رہا ہوں، ورنہ اس وقت کوئی چھوٹی موٹی جاب کر رہا ہوتا۔ دونوں ہی اپنے دوستوں سے چھپ کر ملتے اور بات چیت کر کے سب کے سامنے انجان بن جاتے۔ ٹیچر کو سہیل نے بڑے ڈرتے ڈرتے کہا تھا کہ اس کا گروپ ہمیشہ کمل کے ساتھ ہی بنایا جائے کیونکہ وہ اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ اس کے ٹیچر نے اس کی کمر تھپتھپاتے ہوئے کہا کہ وہ تم دونوں کو جانتا ہے کہ تم دونوں ہی بہت سلجھے ہوئے بچے ہو۔ پھر ٹیچر نے دعا دی اور اس کی بات پر عمل کیا اور اکثر ان کو اکٹھے کام دینے لگے۔ سہیل کی بہن نے اپنے والدین سے بات کی تو وہ بھی سن کر متاثر ہوئے کہ کافی اچھے خیالات کی لڑکی ہے، میں اس کی ماں کی مالک مکان کے پاس کرائے کا مکان لینے بہانے سے جاؤں گی اور کمل کی ماں سے بھی مل لوں گی۔
بہن نے حیران ہو کر کہا کہ مکان کس کے لیے؟ سہیل کی ماں نے کہا اپنی سہیلی کا بہانہ کر دوں گی، بس ایک بار ملنا ہو سکے تو پھر تعلقات بنا لوں گی۔ سہیل کی بہن خوشی سے بولی مما میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، کنول کو بھی دیکھ لیں گے، پرسوں سنڈے ہے تو ہم پرسوں چلیں گے۔ سہیل نے جب گھر آ کر بہن سے سنا کہ یہ پلان ہے تو وہ بھی ساتھ جانے کو تیار ہو گیا اور بہت خوش ہوا، دل میں دعائیں بھی کرنے لگا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں، مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔